واجب احترام سامعین و ناظرین، ایک گناہ بے لذت، جس گناہ کی وجہ سے ہم رب کائنات کی بہت ساری نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، اور جس گناہ کی وجہ سے ہم رزق کی تنگی اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اور جس گناہ کی وجہ سے عبادتوں کی لذت، ایمان کی حلاوت، رب کائنات کی مدد اور نصرت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہم اپنے دل میں اور دل کے اندر ظلمت محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ گناہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عینان تزنیان زناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کی زنا وہ بد نظری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عام اور خاص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ موبائل ناجائز طریقے سے استعمال کرنے میں مصروف ہیں، اور اس آنکھوں کی زنا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم ایمان کی حلاوت، نیک اعمال کی برکات اور ایمان کی لذت، تقوی کا نور، دل کا سکون اور دل کا سرور، یہ تمام چیزیں ہم آج کھو چکے ہیں۔ لہذا رب کائنات حکم فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مومنین، مومنات، مرد و عورت، تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ جب غیر محرم سامنے ہو تو نظروں کو جھکانا رب کائنات کا حکم ہے، اور بد نظری میں مبتلا رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا جب ایک بندہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے اور استغفار نہیں کرتا، توبہ کی طرف رجوع اللہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو وہ بندہ رب کائنات کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے، دل کا سکون اور قرار جاتا رہتا ہے، اور دل میں ظلمت کا بسیرا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات کی ناراضگی ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم رب کائنات کی تمام تر نعمتوں کے باوجود سکون اور اطمینان کی زندگی سے محروم ہیں۔ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں جن میں ہم حدود اللہ کو پائمال کرتے ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ حدود اللہ، جن جن چیزوں سے رب کائنات نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم ان حدود اللہ کو توڑ کر کبھی ہم بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی غیبت اور چغلخوری میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی ایک مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کبھی کسی مسلمان کا حق کھانے میں ہم مصروف ہوتے ہیں۔ الغرض وہ حدود اللہ رب کائنات کے احکام اور حدود جن کو توڑ کر گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہم رزق کی فراخی سے محروم رہتے ہیں، رب کائنات کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بے شک نیک اعمال کم کریں، لیکن محرمات سے، حرام کاموں سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔